تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم اس موضوع کے پر بات کریں جس موضوع کے لیے اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا، کتاب نازل کی، قرآن مجید نازل کیا، تورات، انجیل، سب اسی موضوع یعنی عقیدہ توحید کے لیے۔ اور اس کے بعد میں ذمہ داران مسجد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم درس کے لیے اجازت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایک بڑی ذمہ داری آپ لوگوں کے پر ہے جو شرکائے درس ہیں، درس میں شرکت کرنے کے بعد دیگر لوگوں کو بھی اس کے لیے دعوت دینا، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم یاد رکھیں تو یہ نیکیوں کے باب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ جنگ تبوک کے موقع پر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا انی ابدع بی فحملنی، کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ میرے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کسی سواری کا انتظام نہیں ہے۔ تب ایک صحابی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس کے لیے سواری کا انتظام کر سکتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کوئی کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو سوچئے، اگر آپ کی دعوت کے پر کوئی ایک بندہ یہاں درس میں شرکت کے لیے آتا ہے جس سے اس کے عقیدے، اس کے منہج کی اصلاح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اجر اسے دے گا انشاءاللہ آپ کی دعوت کی بنیاد کے پر آپ کو بھی دے گا۔ آپ کسی بھی نیک کام کے لیے لوگوں کو دعوت دیں، چاہے درس کے لیے لے کر آئیں، خطبات کے لیے لے کر آئیں، کسی بھی نیک کام کے لیے، یہ ایک اصولی قاعدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ جو بھی کسی نیک کام کی طرف دعوت دے گا اللہ اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر کے خزانے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں، وہ نوازنے میں جھجکتا نہیں، وہ اپنے بندوں کو نوازنے بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لہذا اللہ کی بخشش کو حاصل کرنے اور اس کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دراصل ابتدائی باتیں تھیں۔ اب یہاں اصل چیز ہے کہ آخر